لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآشروهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، جمادی الثانی کی 17 تاریخ 1443 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 30 جنوری 2022 ہے. آج کے بیان کے اہم اقتباسات یہ ہیں. کیونکہ عنوان کر رہا تھا حلال کی برکتیں اور حرام کی نحوستیں. حرام مال جب کسی دکان مکان میں داخل ہوتا ہے اس کا سکون اور اس کی راحت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. گھر کا سکون ماربل سے قیمتی قمقموں کے سجاوٹ سے نہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی طرح گھر بنانے میں حقیقی سکون ملتا ہے. اسی لیے امہات المؤمنین کے گھروں میں ہمیشہ مالی مشکلات رہتی تھی. کبھی کبھی 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مرد کی کمائی کم ہوتی ہے تو گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے. بیوی، اولاد اور بچوں کے تیور بدل جاتے ہیں. گویا مرد سے محبت نہیں، مرد کے مال سے محبت ہے، اور باپ سے محبت نہیں، باپ کی آمدنی سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں 3 مہینے چولہا نہ جلنے کے باوجود گھروں میں سکون تھا، اور کسی خاتون نے طلاق کی پیشگی نہیں کی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمدنی کم ہو گئی ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے، فقر و فاقہ چل رہا ہے، اس لیے ہمیں طلاق دے دیجیے یا ہمیں آزاد کر دیجیے. ایسا نہیں ہوا. ہر مٹی کی خواتین ہماری مائیں، اس لیے کہ سکون مال و دولت میں نہیں،
اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گھر کو چلانے میں ہیں۔ اس تعلق سے انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی۔ بہت سالوں تک ہندوستان میں مزاج رہا ہے، شادی میں دلہن والوں کی طرف سے دعوت کا تقاضا کیا جاتا ہے، باقاعدہ مانگ کر دعوت دی جاتی ہے۔ بیچارہ قرض میں ڈوب کر گھر کے ساز و سامان رہن اور گروی رکھ کر دلہا والوں کو اور اپنے رشتے داروں کو دعوت کرتا ہے۔ اس طریقے سے ظلم کر کر ڈیمانڈ کر کر مانگ کر دعوت کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے ولیمے کا ثبوت ملتا ہے، ایسا ثبوت لڑکی والوں کے کھانے کا نہیں ملتا۔ اس میں بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جس آدمی کے پاس موبائل ہے، اگر اس کا مزاج دیندارانہ نہیں ہے تو اس سے دین کا فائدہ کم، آخرت کا نقصان زیادہ اٹھاتا ہے۔ ان میں سے ایک وبا چل پڑی ہے، گھر میں کوئی مہمان آیا، فلم میں کام کرنے والا کوئی کتا آیا، کوئی حرام خور سیاستدان آیا اور کوئی منسٹر آیا، اس کے ساتھ سیلفی لی جاتی ہے۔ اس سیلفی کے کارناموں میں ہزاروں نوجوان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سمندر کے پاس سیلفی لینے کے چکر میں پیچھے جاتے لہروں میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیسے یہاں آنا ہوا، تو کیا جواب ملے گا؟ نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، یہی تو ملے گا جواب۔ گناہ کرتے ہوئے، وہ بھی گناہ ہے کبیرہ، یہ کون سی ایسی موت ہے؟ اور جس کی موت اس حالت میں آئے، اللہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کریں گے، آخرت میں کیا معاملہ کریں گے، خود بخود سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ان کی تربیت کی جائے، تصویر کا لینا حرام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا مصور تو میں تھا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تصویر کا بنا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المصور ہے۔ تو اگر کوئی انسان موبائل سے جاندار کی تصویر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے المصور جو صفت ہے اس سے ٹکر لیتا ہے۔ اے اللہ، تو کیا تصویر بنانے والا؟ میں ہی بنانے والا ہوں۔ فرعون نے جو کام کیا، نمرود نے جو کام کیا، خدا کی خدائی سے ٹکر لوگ اس کو وزن میں نہیں لیتے۔ کئی لوگ اپنی بیٹی کی فوٹو ڈسپلے میں رکھیں گے، بیوی کی رکھیں گے، نوازوں کے رکھیں گے، پوتروں کے رکھیں گے۔ جیسے گناہ عام ہوتا ہے تو اس کی حیبت دلوں سے گویا نکال دیا لوگوں نے، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ سانپ ایک کو ڈسے تو بھی ڈستا ہے، 1,00,000 آدمیوں کو ڈسے تو بھی ڈستا ہے۔ پیشاب پاخانہ گندا ہے، نجاست ہے، ایک آدمی کھائے تو بھی اتنا برا ہے، 1,00,000 آدمی کھائے تو بھی اتنا برا ہے۔ یہ شروع ہی سے میں کہہ رہا ہوں کہ تصویر کی اجازت نہیں ہے۔ علماء کرام، خاص طور سے پاکستان کے علماء جو ویڈیو کے اندر آتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دین کی دعوت اور نشر و اشاعت اور تبلیغ کی جا رہی ہے۔ تو اب آگے بڑھ کر
وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کی ویڈیو بنا لی، ان کا چوتھا نکاح ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بنا لی، وہ کار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ویڈیو بنا لی. اس سے کیا دین کو فائدہ ہو رہا ہے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت بتاتے ہیں لا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کے عالم کے دنیا کے پہلے ایسے ریسرچ اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، کہ انہوں نے تصویر کو کہا کہ یہ تصویر وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کے دور میں کفار اور مشرکین بت بنایا کرتے تھے. یہ عکس ہے ڈیجیٹل پکچر اور تصویر میں، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو عکاسی ہوتی تھی اس میں انہوں نے فرق کیا. ابھی 1 سال پہلے مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کا رد کیا، اس کی وضاحت کی کہ مدرسے کے طلباء کی صداقت کے لیے ایک مدرسے میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں، کھڑا کر فوٹو لے لی، تعمیری کام چل رہا ہے، کھڑا کر فوٹو لے لی، اور مدرسے کے مطبخ میں اتنا کھانا پیے ضرورت کے تحت انہوں نے کیا. لیکن اس کا استعمال اب کیسے ہو رہا ہے؟ آپ یوٹیوب کے اندر جا کر خود مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا میں نے ان چیزوں کو حلال نہیں کیا، ذری طرح کی چیزوں پر اب جو ہے تصویر دی جا رہی ہے، اور بڑا سخت ترین مسئلہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور شرک کے بعد بدترین گناہ تصویر کشی ہے. آپ نماز کے بعد گھر جانے سے پہلے گیلری کے اندر جو تصاویر ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیجیے، ان کو مٹا دیجیے، حذف کر دیجیے، ختم کر دیجیے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے، سخت ترین گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و شرک کے بعد بدترین گناہ تصویر کا پکڑنا ہے، تصویر کا لینا ہے. یہاں شادی محفلوں میں دلہا بعد میں دیکھتا ہے، کیمرہ مین غیر خون کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا اسلام مسلمان کا دشمن وہ دلہن کو پہلے دیکھتا ہے. العیاذ باللہ بعض مرتبہ چوڑی پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے محترمہ میڈم ذرا آپ منڈی کو اوپر اٹھائیے، مونڈے کو چھوتا ہے، اس طرف رخ کیجیے. غیرت کا جنازہ نکل گیا، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. عورت محفل کے اندر بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور یہ تصویر کشی کر کر اپنے یار دوستوں کو دکھا کر ایک مسلمان عورت کا ٹھٹا کیا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے. اور یہ تصویریں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر ایک ایپ بنایا گیا جس میں خاص طور سے میڈیا میں کام کرنے والی عورتوں کے تصاویر کو رکھ کر ان کی بولی لگائی گئی، اور گویا وہ دھندے کی عورتیں ہیں، گویا کاروبار کرنے والی عورتیں ہیں. حالانکہ حکومت کے اہلکاروں نے اور پولیس کے محکمے نے ان کو گرفتار کیا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پردے میں رکھا ہے، تصویر سے منع کیا ہے، اس پر عمل کیا ہوتا، شادیوں کے موقع پر اسلام مسلمان دشمن جو عناصر ہیں وہ ویڈیو پکڑ کر جو گندی فلمیں بنتی ہیں اس کے اندر ایڈٹ کر کر کسی عائشہ نام کی خاتون کا استعمال کیا جاتا ہے، اور زینب نام کی، حالانکہ اس کو پتا ہی نہیں. آج موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے سے کوئی امریکہ کا کتا زنا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے یہ شادی خانے میں جو تصویریں لی جاتی ہیں وہ تصویریں اس کے اندر اٹیچ کی جاتی ہے، اور کلم کھلا
ابھی آپ نے دیکھا 1 مہینے سے یہ بات چل رہی ہے کہ ان کی گولیاں لگائی گئی، اس کے $10 ہیں، اس کے $20 ہیں، اس کے $100 ہیں، ان کو پیمنٹ کرو اور ان کے ساتھ عیاشی کرو۔ خاص کر آج کے حالات کے اندر تصویر سے بچوں کو بھی روکیے اور بڑوں کو بھی روکیے۔ اتنی عام ہو گئی ہے بیماری، اتنی عام ہو گئی ہے بیماری، گویا یہ تصور ہی نہیں کہ یہ گناہ بھی ہے اور اللہ کے یہاں اس کو پکڑا جانا بھی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی کھانا کھا رہے ہیں، کوک پی رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، بسیں سوار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کیا کرے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں یہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ میاں بیوی موڑے پر ہاتھ ڈال کر یا کمر میں ہاتھ ڈال کر ایسا لگتا ہے کشمیر کی وادی میں یہ فوٹو لے رہے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے پاس جنگلات کے اندر اللہ کے گھر میں، اللہ کے مطاف میں، اللہ کے گھر کے شہر کے اندر بن کر کمر کر اب خود کو نہیں لے سکتے۔ اب تو حالانکہ وہ ڈنڈا آ گیا سیلفی لینے کا، لیکن وہاں نہیں لے جا سکتے تو دوسرے غیر محرم کو کہتے ہیں کہ میں حضرت اسود کے سامنے کھڑوں گا، حتیم کے سامنے کھڑوں گا، کعبے کے سامنے کھڑوں گا۔ وہ اللہ کا کعبہ گواہ بنا رہے ہیں، حضرت اسود کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن حضرت اسود کو زبان دے گا اور حضرت اسود کہے گا کہ اتنے لوگوں نے مجھے بوسا دیا ہے اور اتنے لوگوں نے میرے پاس گناہوں کو معاف کروا لیا ہے میرے ذریعے سے، اور وہی پر حضرت اسود اور رکن یمانی اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ اپنے علاقے میں استنجا کرتے، کھانا کھاتے، بس میں بیٹھتے، ٹرین میں بیٹھتے، ہوائی جہاز میں بیٹھتے، یہ گندگی کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ان کی مغفرت نہ کرنا، یہ گندوں کو جنت میں نہ بھیجنا۔ یہ تیرے کعبے کے پاس آ کر حضرت اسود کے سامنے، رکن یمانی کے سامنے، حتیم کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے فلاحت کی اور انہوں نے گندگی کو پھیلایا۔ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کے ڈسپلے کے اندر ان کی بیگم کی تصویر ہوتی ہے، ریلوے اسٹیشن کے اندر، ہوائی جہاز کے ایئرپورٹ کے اندر یا کھلی جگہ پاس میں دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے اور ٹون آ رہا ہے اور بیگم کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ خود دعوت دے رہا ہے دوسروں کو کہ میں رات میں اس کو حلال سمجھ کر استعمال کرتا ہوں، تم قریب نہیں آ سکتے، کم سے کم اتنا کرو کہ دل کا، خیال کا، دماغ کا زنا کر لو، سوچنے کا زنا کر لو۔ یہ غیرت اور شرم و حیا جب نکل جاتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ انسان کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب شرم و حیا نکل جائے، جنازہ نکل جائے، جو چاہے کرو، مرضی کرو۔ یہ شرم و حیا کے نکلنے ہی کی وجہ سے آج گھروں کے اندر بے برکتی ہے۔ یہ شرم و حیا کا جنازہ نکلنے کی وجہ سے مرد کی کوئی ویلیو نہیں، مرد پر حکومت کر رہی ہے گھر کی خاتون اور گھر کی عورت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، حکم دیتا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کیا کرے۔ ایک انصاری عورت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور دعا کی درخواست کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے، میری شادی ہونے جا رہی ہے، میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خاوند پر میرا حق کیا ہے، کس طریقے سے میں حق ادا کر سکوں گی خاوند کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تندور میں روٹی بنا کر دے دے، دکھ کے لیے پانی گرم کر دے دے، عمدہ بریانی بنا دے، عمدہ کھانا بنا دے، عمدہ سالن بنا دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے خاوند کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھوں تک دین کے پھوڑے ہو جائیں،
जख्म हो जाए और आपने जुबान निकाल कर बताया, तू चाट चाट कर उसकी खिदमत करे, क़यामत तक उसका कोई हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने क़ादिर का मकाम रखा है, अल्लाह ने क़ादिर का मर्तबा रखा है। अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ फरमाते हैं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हर गुनाह को अल्लाह माफ करेंगे, शिर्क को माफ नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरवाजा अगर खुला होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो खालिद का सजदा किया करे, लेकिन मामला उलट पलट का है। मर्द औरत से झगड़ा करता है, घर में जाने के बाद चूहा बन जाता है। उसके जो अज़ाइम और उसके जो इरादे और उसके मंसूबे के खिलाफ मर्द चल नहीं सकता। जिसका हक पूरे जिस्म के पीठ को चाट कर अदा नहीं किया जा सकता, जिसका हक अगर सजदे की इजाजत होती तो उसको सजदा किया जाता। आज मामला उलट पुलट हो गया है। बेहयाई और बेशर्मी के कपड़े और बेहयाई के मनाजिर घरों के अंदर दाखिल हुए, घरों से खैर बरकत खत्म हो गई, मर्द की मर्दानियत का जनाजा निकल गया, घर का मामला उलट पुलट हो गया। तो लिहाजा ये मर्द अपने दायरे कार में रहे, औरत अपने दायरे कार में रहे तो घर का मामला बड़ा अच्छा चलेगा। इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह बात आएगी। दुल्हन वालों की तरफ से दावत की बात मैंने कही थी कि जबरी तौर पर लेना दावत हराम है। कहना कि 500 आदमियों को दावत दो, हम किसी पर जबर कैसा कर सकते हैं? वलीमा मसनूना है, उसके अंदर भी जबर और सख्ती नहीं कर सकते। कुरान शरीफ ने कहा, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाया करो। इल्ला अन तकूना तिजारा अन तरादिन मिनकुम, तिजारत से लेन देन हलाल होता है। आपके पास कपड़ा है, आपके पास स्कूटर है, आपके पास साइड है, आपके पास मकान और दुकान है, तो मैंने उसको पैसे दिए और वो मकान लिया, वो कपड़ा लिया, वो स्कूटर लिया। इल्ला अन तकूना तिजारा, ये कारोबार है, कारोबार हलाल है। अंतराधीन बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये है कि मौलाना साहब घर में आए, मुअज्जिन साहब आए, मस्जिद का खादिम आया, इमाम साहब आए, खाना खिलाया और धन लिफाफे में कुछ हदिया इमाम साहब को दे दिया, मुअज्जिन साहब को दे दिया। इन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया। अंतराधीन बिल्कुल, ये मर्जी हो या नहीं तो तिजारत कारोबार हो, ये दो ही शक्लें हलाल की हैं। और अगर मर्जी भी जबरदस्ती वाली हो, जबरवादी हो, ये मर्जी से भी चीज हलाल नहीं होती। जैसे कि माँ बीमार हो गई, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपये इलाज के लिए लगेंगे और ये पैसे बतौर एडवांस तुम्हें जमा करना पड़ेगा। आदमी मांगा साथियों से, किसी ने नहीं दिया, बीवी के जेवरात दिया, दौड़ता भागता मारवाड़ी के पास गया और कहा के साथ इसको गिरवी रख लीजिए। वो 1 लाख रुपए का 10,000 रुपए सूद कहा कि दूंगा मैं 1 लाख, आप 1,10,000 रुपए वापस करेंगे। ये सही भी कर रहा है, ये मान भी रहा है, इसकी मजबूरी के वक्त जरूरत और तकाजा पूरा भी हो रहा है, लेकिन ये जबरदस्ती की मर्जी है। ये अपनी खुशदिली से 10,000 रुपए जायज नहीं दे रहा है, मजबूरी की वजह से दे रहा है। तो इसी तरीके से लड़की वाले जो दावत करते हैं वो बज़ाहिर मर्जी नजर आती है, लेकिन ये जबरदस्ती वाली मर्जी, जैसे मारवाड़ी के पास पैसा 1 लाख में 10,000 रुपये ज्यादा दिया जा रहा है, बगैर मर्जी के लेन देन हराम है और नाजायज है। और मर्द को मर्द बनाने के लिए शरीयत ने कहा महर कौन देता है? दुल्हन देती है, दुल्हा देता है, दुल्हा देता है। औरत का नाम नक्शा कौन उठाता है? शादी के बाद मर्द उठाता है। बीमार हो दवाई कौन देता है? मर्द देता है। कपड़ा देता है, मकान देता है, खर्चा देता है, महर देता है। वलीमा किसके जिम्मे है? मर्द के जिम्मे है। ये तो वलीमे में लड़की वालों की तरफ से पैसा दिया जाता है कि शादी में है तुम्हारा,
بریانی ہماری یا ایک اگر 2 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں 50,000 روپے لڑکی والوں سے لیے جا رہے ہیں. ارے کمینے نالائق تیرے میں دم نہیں ہے. 5 آدمیوں کا ولیمہ کر, 10 آدمیوں کا ولیمہ کر. ولیمہ کوئی ظہر کی نماز نہیں کہ 4 رکعت کمپلسری پڑھی جائے, کوئی جمعہ کی نماز نہیں کہ 2 رکعت کمپلسری پڑھی جائے اور یقینی طور پر پڑھی جائے. اسے اختیار ہے, آدمی 1 کو کھلائے, آدمی 10 کو کھلائے, لیکن اس کے اندر ریاکاری نہ ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. آپ نے جب دستار چلنے کا سکھایا اور آپ کے لوگوں کیا کیا آپ کے پاس ہے, کسی نے کہا میرے پاس کدو ہے, کسی نے کہا میرے پاس چاول ہے, کسی نے کہا میرے پاس کھجور ہے, کسی نے کہا سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے ہیں. کہا ان کو ڈالو اور سب مل کر کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا معلوم بھی ہے کس چیز کو کھایا اور کس چیز کی دعوت دی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کا نبی بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہاری ماں زوجہ مطہرہ سے میرا نکاح ہوا یہ اس کا ولیمہ ہے. ولیمے کے اندر زبردستی نہیں ہے, اس کے اندر آپ تعداد مقرر کریں, پابند کریں. نکاح کو جتنا آسان کیا جائے گا اور جتنا سستا کیا جائے گا, جتنا کم خرچ کیا جائے گا, نکاح کے اندر خیر و برکت ہوگی. میرا تو یقین ہے یہ جو بڑے بڑے شادی محل, کنونشن ہال ہیں, کلیانہ منڈپ ہیں, غیروں کو چھوڑیے جو شادی محل کی کمائی کھاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ حلال کی کمائی نہیں ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکت ایسرہ معونہ, برکت کے اعتبار سے عظمت والا نکاح وہ ہے جس میں مائنس ڈگری خرچ کیا گیا ہو. 2 روپے میں ہو گیا, 10 روپے میں ہو گیا, 100 روپے میں ہو گیا, جتنا کم آپ ماحول بدل چکا ہے. کہتے ہیں 5,000 آدمی پیالے فروغ کے اندر آئے تھے, یہ بھی کنونشن ہال کے اندر آئے تھے. اللہ وہ یوٹیوب کا برا کرے اور اس کے اندر گھریلو شادیوں کو جو ڈالا جاتا ہے, غریب لوگ اور میڈیم کلاس کے متوسط طبقے کے لوگ جب وہ شادیوں کو دیکھتے ہیں دلہن کو ڈانس کرتا ہوا, ناچتا ہوا, یہ جہنم کی ناقب ہے, یہ جہنم کا اجزا ہے. اور یقین ہے اگر توبہ کے بغیر یہ دلہن مرے گی, وہ دلہا مرے گا. فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے کہا اخوان الشیاطین یہ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان جنت میں نہیں جا سکتا, شیطان جہنم کا کنڈا بنے گا. لوگوں کو کرنے دو, لوگوں کو مرنے دو. آپ اپنی بیٹی کا خیال کرو, اپنے بیٹے کا خیال کرو, اپنی بہو کا خیال کرو, اپنے داماد کا خیال کرو. وہ نالے میں ڈوبتے ہیں, وہ گٹر میں ڈبکی مارتے ہیں, وہ ناشتے میں ساخانہ کھاتے ہیں, وہ چائے کی جگہ پیشاب پیتے ہیں. مرنے دو. ان کے پینے کی وجہ سے ہمارا پینا حلال نہیں ہو جاتا. کیوں اپنی اولاد کا برا چاہ رہے ہو؟ جس نکاح کے اندر کم خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اتنی ہوں گی. وہ شان والا نکاح نہیں. اللہ کی قسم مجھے الٹی ہوتی ہے, غیر آتا ہے جب کوئی کہتا ہے میں نے رقم قیمتی بنایا, 40 سال کے اندر ہوا, کنونشن ہال کے اندر ہوا, جس کا بھاڑا 3 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے ہے. کون سا اس میں زندگی گزارنا ہے, کون سا اس کے اندر بچوں کو پیدا کرنا ہے. تیری گلی کے اندر ایسی دلہنیں اور ایسی لڑکیاں موجود ہیں 35 سال کے عمر میں وہ چلی رہی ہے, ہاتھ پیلے ہونے کے لیے وہ ترس رہی ہے. جاؤ جاؤ جا کر دیکھو, جسم کا سودا کرنے والیاں, شرمگاہ کا سودا کرنے والیاں, یہ بدکار عورت, یہ فاحشہ عورت ہم کہہ رہے ہیں. لیکن ان ظالموں نے نکاح کو مہنگا کیا تو زنا کے راستے پر وہ لڑکیاں چل پڑی جس کا نام فاطمہ ہے, جس کا نام زینب ہے. بچوں کے نہیں تو قیامت کے دن ان کی آزادی لگے گی, ان کی فتوا لگے گی. غریب یتیم لڑکی
بیوہ کے بچے جب دیکھیں گے پیارے گروہ کے اندر آگے کتے کو کھا کر آدھا کتا پھینکا جا رہا ہے، آگے کھانے سے جانور کھا کر بغیر سسٹم کے اندر لڑکیوں کے گولیاں مار کر ہنسی کر ٹھٹا کر تیرے عمرے کا کیا ہوا، تیرے حج کا کیا ہوا، تیرے نماز کا کیا ہوا، تیرے صف اول کی تکبیر تحریمہ کا کیا ہوا، تو مسلمان کے جسے سے پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کتنا دل جلے گا، کتنا پیٹ جلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ کھو گیا ہے۔ بچے کھو جاتے ہیں، کبھی ہاتھی کے پیچھے، کبھی ریچھ کے پیچھے، کبھی کوئی کھیل دکھا رہا ہو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور گلیاں بھول جاتے ہیں۔ وہ آ کر دعا کی درخواست کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیا لگایا، یہ کہاں مل سکتا ہے؟ کہاں سے جاؤ، وہاں گروہ ہے، شاید وہاں کھیلتا ہوا بچہ مل جائے۔ وہ نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو، دوڑ کر جاؤ، ان کو بلا کر لاؤ۔ صحابی گئے اور ان کو بلا کر لائے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا بچہ کھیلتا ہوا ملے گا تو اس کو سینے سے لگا کر میرے لال، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے کلیجے کی حرارت، پیارے الفاظ نہیں کہنا، بچے کو لینا اور دل دبا کر گھر کو جانا، وہاں جو بیان محبت کی دریا ہے وہ لٹانا۔ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھویا ہوا بچہ جب ملتا ہے باپ کی شفقت فکری وہ جوش میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اور یتیم بچے وہاں پر کھیل رہے ہوں گے، ان کو برا لگے گا، کہاں میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی اسے بلاتا اور مجھے بھی اسے سینے کو لگاتا۔ عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ روتا ہوا ملا۔ دوسرے بچے سبزیوں کے اس زمانے کے غبارے، انڈے، کھجورے کھا رہے ہیں اور عطر لگا رہے ہیں اور تکبیر بلند کر کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بچہ رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹے اٹھا کر کہا، اور پہلے تو جھکے اور جھک کر اس نے کہا، آنسو پوچھا، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرے آقا یہ بچے جا رہے ہیں، کوئی چاچا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کوئی باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کوئی گھر سے غسل کر کر نئے کپڑے پہن کر نکلا ہے، عطر لگا کر نکلا ہے، کہا میرا باپ بھی ہوتا آج میں اس کے انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ کی طرف تکبیرات بلند کرتے ہوئے جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گود میں اٹھائے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آئے، کہا یہ تمہارے آپ کے امی ہیں اور میں تمہارا ابا ہوں، کہا کہ غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ، عطر لگاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے، علماء نے بیان کیا، ایک گھر کے اندر 7 بیوہ رہتی ہے اور بہو سہاگن رہتی ہے، اس کا مرد زندہ ہے۔ 7 بیوہ کے سامنے یا کوئی بھی عورت لڑن بھاوت جو بھی بیوہ ہو اس کے سامنے بنے نہیں، سمرے نہیں اور مرد کی زیادہ تعریف نہ کرے، اس سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہیٹ سمجھتی ہے۔ آج جس سے حرام کمائے، حرام کی کمائی آج پیالس گروہ کے اندر، ایسی کنونشن ہالوں کے اندر یہ دعوتیں کر رہے ہیں، یتیم کا دل جل رہا ہے، بیوہ کا دل جل رہا ہے۔ جاؤ ہندوستان کی ان گلیوں کے اندر، فاطمہ نام کی بچی، زینب نام کی بچی، خدیجہ نام کی بچی اپنی عزت اور اپنی پاک دامنی کا سودا کر رہی ہے، تاکہ حرام کے پیسے اور حرام کی جگہ لگنے والے روپیے اگر اس بچی کا نکاح کر دیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقات خیرات کے اندر سب سے بہترین صدقہ مطلقہ پر خرچ کرنا ہے، جو طلاق والی عورت ہوتی ہے اس پر خرچ کرنا ہے۔
اور یہ دنیا میرے اور آپ کے باپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ سورج ہمارے حکم سے نہیں نکلتا، ہمارے حکم سے نہیں ڈوبتا، برسات ہمارے خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی، سوکھا ہماری مرضی سے نہیں پڑتا، جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ شادی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے، ٹرین پٹری پر چلتی ہے، یہ فطرت ہے، یہ قانون ہے، یہ سنت ہے۔ ٹرین کو کوئی پانی پر چلائے، بغاوت کرے اللہ کی فطرت کا، وہ ڈوب جائے گی۔ پانی کا جہاز پانی میں چلتا ہے، اگر کوئی ریل کی پٹری پر چلائے، یہ اللہ کی فطرت اللہ کے قانون کے خلاف ہے، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ بس سڑک پر چلتی ہے، اگر کوئی ریل کی پٹری پر چلائے، سمندر پر چلائے، وہ بس تباہ برباد ہو جائے گی۔ نکاح کا ایک فارمولہ دیا، نکاح کا ایک طریقہ کار بتایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح میں کم خرچ کرو، تو اگر سنت کے مطابق نکاح ہوگا، صحیح طریقے سے سواری نکلے گی، وہ منزل تک پہنچے گی۔ مدراس جانا ہے، بامبئی جانا ہے، آپ کار میں جا رہے ہیں، پیٹرول کی جگہ ہوا ڈال دیا، ہوا کی جگہ ٹائروں میں ڈیزل ڈال دیا، ریگولیٹر میں پانی کی جگہ آپ نے آئل ڈال دیا، کیا گاڑی چل پائے گی؟ گاڑی کو چلانے کے لیے خدا کی قدرت اور خدا کی فطرت اور خدا کی سنت نے جو فارمولہ دیا، اسی فارمولے پر چلنا پڑے گا۔ اگر وہ فارمولے پر نکاح ہوتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کے سلے میں اللہ سکون دیتے ہیں، اللہ محبت دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کے اندر کشش پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس جوڑے پر نازل کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میرے اللہ کی قسم، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ رہو، کسے کب تک کہاں تک خوش کرو گے؟ ہے دنیا کا کوئی انسان جو تمام لوگوں کو خوش کر پایا؟ اللہ سے کوئی مخلوق راضی نہیں، کافر اللہ کو نہیں مانتا، مشرک اللہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والی اللہ کی مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، کتنے لوگ ماننے والے تھے اور کتنے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے بلند اور اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ دنیا میں جہاں کوئی نیکی ہوگی، اخلاق ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہوگا۔ اس کے باوجود کہ ابو جہل راضی تھا، آپ اگر 40 گراؤنڈ کے اندر شادی خانوں کے اندر ہڈیاں کھلائیں گے، بکرا کھلائیں گے، اور اس کے اندر کمپٹیشن حرام کرنا ہے، پہلے والے نے 11 قسم کے کھانے رکھے، یہ 12 قسم کے کھانے رکھ رہا ہے۔ مسجدوں کو پیسہ دو، مدارس کو پیسہ دو، یتیموں پر خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کادل فقر ان یکون کفرا، فقر فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ جاؤ دیکھو، جب ہولی کا موسم دسمبر میں ہوتا ہے، کتنے مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہر آئے دن کتنی عورتیں اور کتنے مرد مرتد ہو رہے ہیں۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، شادی کی فضول خرچی سے اللہ کو نہیں ملتا، اللہ کا نبی ناراض ہے، اللہ کے اولیاء ناراض ہیں۔ رہا لوگوں کو خوش کرنا، لکھ کر رکھ لو، ابھی وہ ٹوائلٹ بھی نہیں پہنچے ہوں گے، ابھی میدان سے قدم بھی باہر نہیں رکھا ہوگا۔ اب وقت بڑا حرام ہو رہے، زندگی میں اسے نہیں چلایا، کسی یتیم غریب کو پیسہ نہیں دیا،
चावल की जगह गोश्त की जगह चावल, बहुत हराम का पैसा, चोरी का पैसा छुपा रखा है। अल्लाह खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, अल्लाह भी नाराज, नबी भी नाराज, लोगों को खुश नहीं कर सकते। हजरत ने फरमाया किसे किसे खुश करोगे और कितनों को खुश करोगे। हमारा बयान होता है कितनी गालियां मिलती हैं, कितने मुखातिब होते हैं और कितने शहदाई होते हैं। ये कोई भी हर किसी को खुश नहीं कर सकता। लिहाजा जब खुश नहीं हो रहा है, क्यों ना सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर कान खोल कर सुन लो। फ्रिज देने से, वॉशिंग मशीन देने से, अपार्टमेंट की चाबी, बंगले की चाबी देने से, कार देने से, साइट देने से, एलसीडी एलईडी का सेट देने से अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम घर में खुशियां नहीं आ सकती, घर के अंदर राहतें नहीं आ सकती। अगर खुशियां आनी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के तरीके से आनी है। आप सुन्नत के मुताबिक निकाह करें। आप हजरत अली, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बताए हुए तरीके पर निकाह करें। आज रोना रो रहे हैं कि साहब हमारा बच्चा बड़ा शरीर है, हमारी बच्ची बड़ी शरीर है। चंद दिनों के बाद जैसे ही होश आया, लड़का लड़की को लेकर चक्कर हो गया, लड़की लड़की के साथ भाग गई, नाक कटवा दिया और चेहरे पर काली को मल दिया। क्यों हुआ ऐसे? अगर लड़की तक़वे वाली होती, तहारत वाली होती, बुजुर्गी वाली होती तो खेत देखा होगा, फसल ऐसी होगी। मक्के मदीने तैयबा के अंदर, ईरान के अंदर जहाँ खजूर निकलता है वो दरख्त डालेंगे, वो खजूर निकलेगा। हिंदुस्तान के अंदर खजूर नहीं निकलेगा, यहाँ कंदोले निकलेंगे। जमीन जैसी होगी वैसी फसल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोरी चमड़ी को, इंग्लैंड की चमड़ी, अमेरिका की चमड़ी को देखकर, चूने के रंग को देखकर निकाह मत किया करो। हसब और नसब को देखकर, एमएलए का खानदान है, एमपी का खानदान है और फला खानदान है, देखकर निकाह ना किया करो। माल को देखकर निकाह ना किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वस्तुर बिजातुद्दीन, काली कलोटी है, ऐबदार है, लेकिन तहज्जुद गुज़ार है, कलाम पाक की तिलावत करने वाली है, औलिया उलमा और सुलहा से मोहब्बत करने वाली है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला रात को उठकर पहरा दिया करते थे, गश्त किया करते थे। कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई डाका तो नहीं डाल रहा है, कहीं किसी घर के अंदर कपड़ों डाका तो नहीं है। जो चोर होता है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पर बॉडी गार्ड बनने के लिए, हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए कई लाख रुपए के जिम में खर्च होते हैं। आज उमर बिन खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है, कई लाख मुरब्बा मील पर आपने खिलाफत और आपने अज़मत के झंडे गाड़े हैं। वो अकेला मदीने की गलियों में फिर रहा है, अपने इलाकों की गलियों में फिर रहा है। एक झोपड़ी में एक गरीब के घराने के अंदर चिराग टिमटिमाता हुआ नजर आया और माँ बेटी की कोई आवाज सुनाई दी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला को काम लगाकर सुने तो माँ कह रही थी, सुबह में दूध बेचना था मार्केट में और दुकानों में, माँ कह रही थी लीटर का 2 लीटर कर दो और इसके अंदर पानी मिला दो। बेटी कह रही थी नहीं अम्मी जान ये गलत हरकत है, ये तक़वे के खिलाफ है, ये तहारत के खिलाफ है। तो माँ कह रही थी कौन देखने वाला, कौन सुनने वाला? उमर बिन खत्ताब कड़क आदमी है, लेकिन इस तक कौन मुखबिरी करेगा, हमारी खबर की जासूसी कौन करेगा, रहने दीजिए। तो बेटी कहने लगी अम्मा उमर बिन खत्ताब खलीफतुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब बच्ची की ये आवाज सुने तो कपकपा गया जिस्म और दरवाजे को खटखटाया। तो बच्ची आकर दरवाजा खोली, कहा क्या हो रहा है आपके घर में? बच्ची ने साफ बता दिया, मेरी माँ कह रही थी पानी मिलाओ। मैंने कहा कि नहीं, कहा कि उन्होंने उमर को तो पता नहीं लगेगा। मैंने कहा उमर के खुदा को पता लगेगा। तो कहा कि दोनों
کل میرے دربار میں آ جانا. دربار کا لفظ سن کر آپ میسور پیالے کا تصور کہیں نہ کر لیں. دربار یہ ہے کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر چٹائی بچھا دی. دربار یہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے بیٹھ گئے. دربار یہ ہے کہ جہادی حضرت عمر بن خطاب کو ڈھونڈنے کے لیے آیا, کچھ شکایت کرنی تھی, کوئی درخواست دینی تھی. مدینہ منورہ کے راہ چلتے لوگوں سے پوچھا امیر المؤمنین کی ملاقات کہاں ہوگی. کہا کہ جاؤ جنگل کے اندر ایک درخت ہے, وہاں امیر المؤمنین آرام کرتے ہوئے ملیں گے. دیہاتی کا اس نے تصور کیا قیصر و کسریٰ کا جو پیالس ہوگا, قیصر و کسریٰ کا جو محل ہوگا, اس طریقے سے محل میں آرام کر رہے ہوں گے. اس کے بعد دیکھا درخت کے نیچے پھٹے بوریے کے اوپر ایک آدمی آرام کر رہا ہے. اس کا تکیہ بھی نہیں ہے, اینٹ کو تکیہ بنایا ہوا آرام کر رہا ہے. اب دور دراز تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا اس دیہاتی کو. اس نے کہا ایک جوان امیر المؤمنین کا پتہ بتا, خلیفۃ المسلمین کا پتہ بتا, میں ان سے بات کرنی ہے, کچھ اپلیکیشن لگانا ہے. اس نے کہا مجھے خادم کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. کام گیا دیہاتی, میرا تصور تھا کہ وہ پیالس میں ہوں گے, وہ محل میں ہوں گے. اس طریقے سے سادہ زندگی گزار رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ دونوں حاضر ہوئی. اس کے بعد آپ نے اپنے فرزند کو بلایا, عبداللہ ابن عمر, عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہا کہ بیٹی کیا تم اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور پھر ان سے پوچھا بیٹے سے کیا تم اس بچی کے نکاح کرنا؟ کیا سنا تھا اللہ سے ڈرو, اس سے پہچان لیا یہ عورت یہ لڑکی مستقل ہے, پرہیزگار ہے. تو چنانچہ اسی وقت نکاح ہو گیا, نہ ہلدی نہ روکا شفا. اللہ کی قسم نکاح کو مہنگا کرو گے زنا آسان ہوگا, گلی گلی زنا ہوگا, گلی گلی بدکاری ہوگی. یہ نہ سمجھنا کتا کتی کی طرح, سور سورتی کی طرح یہ زنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا آنکھ بھی کرتی ہے, زنا کان بھی کرتا ہے, زنا ہاتھ بھی کرتا ہے, زنا جسم بھی کرتا ہے, زنا دل بھی کرتا ہے, زنا دماغ بھی کرتا ہے. ایک شرمتا اس کی تصدیق اور تقسیم کرتی ہے. یہ بچی جب بے پردہ جائے گی دیکھنے والے آنکھوں کا زنا کریں گے, دل کا زنا کریں گے, خیالات کا زنا کریں گے. بہرحال بہت آسانی سے نکاح ہو گیا. دیکھو مندروں میں جاؤ برسات کے لیے پیسے رکھتے ہیں, ٹورنامنٹ میں ڈالنے کے لیے پیسے رکھتے ہیں, پنڈت کے لیے پیسے رکھتے ہیں. نکاح میں خرچ کرنے کی بات نہیں کہی گئی. نکاح میں یہ کہا گیا خرچ کم کرو. ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ المونا. میں عنوان کے ارد گرد ہی پھر رہا ہوں. میں نے بتایا گھر کا سکون جواہرات سے, ہیروں سے, دولت سے اور ظاہری حسن سے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نکاح کرنے سے ہے. پھر اس بچی نے یہ کہا اللہ سے ڈرو. حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا. ان کے بعد ان سے جو بچہ پیدا ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب قسم کے تجربات تھے. اپنے علاقے کے امیر المؤمنین سے, خلیفۃ المسلمین سے, خلیفۃ المسلمین سے بچی دیندار تھی اور بیٹا حضرت عمر کا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئے, یہ کتنے پرہیزگار. عید کا دن تھا اور اس کے گھر میں کچھ پکوان نہیں تھا. بچیوں نے کہا اور بچوں کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمر امیر المؤمنین ہے, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, بچوں کے جسم پر پیروں لگے کپڑے ہیں اور سوکھی پیاز اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے گھر کے اندر ہیں. دوسرے گھروں سے بریانی کی خوشبو اور گوشت کی خوشبو اور مہکا رہی ہے. بچوں کا جی للچا رہا ہے. بیت المال آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. اس ماہ کی تنخواہ, اس مہینے کا پیمنٹ آپ 5-10 دن پہلے ایڈوانس میں دے دیجیے. بچوں کی عید بھی ہو جائے گی, قرض لینا حرام بھی نہیں ہے اور بچے خوش بھی ہو جائیں گے. بچوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا
کہ بیٹے تمہارے سامنے میں جو انچارج آفیسر ہے بیت المال کا ذمہ دار، ان کو میں خط لکھتا ہوں، پرچی لکھتا ہوں، اور ان کو لکھا، سلام لکھا، اور اس کے بعد کہا وقت کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آج اس کے گھر کے اندر چولہا چولہا ہے، جل نہیں رہا ہے، بچوں کے گھر جسموں پر پیون لگے کپڑے ہیں، کچھ دن تنخواہ کا ایڈوانس مل جائے گا، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقرر کردہ انچارج آفیسر کا، اس نے جوابی پرچی الٹے خط لکھا، عمر بن عبدالعزیز آپ کے گھر میں کپڑ و پاپا، مانا کہ کپڑ و پاپا ہے، پیون لگے کپڑے آپ کی بچیاں پہن رہی ہیں، مانا کہ گھر میں تندرستی ہے، مانا کہ آپ کا پیمنٹ اس مہینے میں ملنے والا ہے، لیکن پیش کی وقت سے پہلے کچھ رقم جو مانگ رہے ہو، اے عمر بن عبدالعزیز کیا تم ضمانت دے سکتے ہو کہ مہینے کے ختم تک تم زندہ رہو گے؟ جب یہ پرچی آئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور بچیوں کو سینے سے لگا لیا، بچیوں صبر کرو، انشاءاللہ بہت اچھا بدلا اللہ تعالیٰ جنت میں برابر فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فذکر بذات الدین کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، پیران پیر کا پیران پیر بننا، غوث پاک کا بننا، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، فرید الدین زن شکر کا ولی بننا اور نظام الدین اولیاء کا ولی بننا، اس کے پیچھے نیکوکار عورت کا کردار ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کے اندر آئے 92 کچھ کو مسلمان بنایا اور کچھ کو تجدید ایمان کرایا، یہ جب ہو گئے 92 لاکھ مسلمان، کچھ کو جو پہلے سے مسلمان تھے اسلام سے گر رہے تھے ان کو کلمہ پڑھایا، تجدید ایمان جس کو کہتے ہیں، گھر گئے اماں کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے کام لے لیا، ہندوستان کے اندر 92 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے میرے ہاتھ پر۔ اماں جی کہنے لگی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سستے میں تیرے سر پر ولایت کے تاج کو رکھا اور تیری زبان میں تاثیر دی کہ 92 لوگوں کو تو نے کلمہ پڑھایا، کتنوں کو مسلمان بنایا، کتنوں کی تجدید ایمان کی۔ کہاں اماں جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب تو میرے پاس دودھ پیتا تھا میرے رب کی قسم کبھی بغیر وضو کے لیے دودھ میں نے نہیں پلایا ہے۔ خواجہ اجمیری بنے ہیں ماں کے سستے میں، پیران پیر بنے ہیں ماں کے سستے میں، نظام الدین اولیاء بنے ہیں ماں کے سستے میں۔ میں اس طرف جاؤں تو بڑا لمبا اور بال ہوگا کہ کس طریقے سے فرید الدین زن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کے مسلے کے نیچے شکر اور روٹی کو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کافی کہتے ہیں پنجابی زبان میں روٹی کو، اور ان کی اٹھان اور ان کی تربیت اس انداز سے کی، اللہ سے مانگو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مسلے کے نیچے روٹی کو رکھے گا۔ ایک مرتبہ کسی فنکشن میں جلسے میں گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، اللہ میری لاج رکھ لے، میرا بچہ 7 بجے دعا کرتا تھا اور مسلے کے نیچے روٹی مل جاتی تھی، 8:30 بج چکے ہیں، اے اللہ کیا ہوگا معاملہ؟ یہ دوڑتی بھاگتی ہانتی پسینے میں شرابو، یہ بات جب گھر پہنچی بختیار الدین کاکی قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے اماں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ نہیں بیٹا تو نے کھانا کھا لیا، کیا تو نے روٹی کھا لی؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں آج مجھے ایسی روٹی ملی ہے کہ لگتا ہے کہ جنت کا میوہ اللہ نے کھلا دیا ہے۔ اس طریقے سے ان کی اٹھان کی، اس طریقے سے ان کی تربیت کی۔ آزادی کے نام پر یہ فلم والے، یہ امریکہ کے کتے، یہ ماڈرن لوگ یہ کہتے ہیں گھر میں عورت کو مسلمانوں نے قید کر رکھا ہے، پردے میں قوم کر رکھا ہے، ان کا دوپٹہ نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب کئی مرد عورتیں آئی، اس زمانے کا دستور تھا کہ مرد کو غلام بنایا جاتا، عورتوں کو باغی بنایا جاتا۔ ان میں سے کچھ ایک عورت ایسی تھی اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کے سر پر ڈالی، وہ عورت کہنے لگی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ پر ایمان لاتی ہو، نہ آپ کا کلمہ پڑھتی ہو، نہ اسلام سے میرا کچھ تعلق ہے، نہ میں مسلمان ہو، میرے سر پر دوپٹہ کیوں رکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت عورت ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، میری بچی عورت کا سر کھلا ہو یہ آسمان کے فرشتے بھی اس پر شرم کرتے ہیں اور دنیا کے جانور بھی اس پر لعنت برساتے ہیں۔ اتنا دنیا تھا کہ وہ معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے۔ آج گندے کپڑے پہنا کر، گندی چولیاں پہنا کر، گندا لباس پہنا کر تم ماڈرن نہیں بنا رہے ہو، یہ انگریز خود سے لکھ کر رکھ لو، یہ ماں کے شادی ہے۔ جب بیوی سے تھک جاتے ہیں ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، یہ جب اسکولوں میں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو 70%، 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کے باپ کا نام نہیں بتا سکتے۔ ایک کتی کے لیے، ایک سورجی کے لیے کتا اور سور گلی کا مقرر ہوتا ہے، وہ اسلام سے کیا دشمنی کی، اسلامی حیا اور پاک دامنی سے کیا دور ہوئے جب بیوی سے تھک جاتے بیٹی سے بدکاری کرتے، بیٹی سے تھک جاتے ماں سے بدکاری کرتے، ماں سے تھک جاتے سور سے بدکاری کرتے، سور سے تھک جاتے کتیا سے بدکاری کرتے۔ جب بھی ان کا جی نہیں بھرا تو کہا عورت کو آزادی دینا چاہیے، عورت کو فریڈم دینا چاہیے۔ پڑوسی ملک پاکستان جب بنا ہو لیکن اسلام کے نام پر بنا تھا، کلمے کے نام پر بنا تھا، مسلمانوں کی الگ کنٹری کے نام پر بنا تھا، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضی، عثمان غنی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مکے میں تھے۔ ابو جہل بھی تو تھا، ابو جہل بھی تو تھا، عتبہ بھی تو تھا، شیبہ بھی تو تھا۔ سال کے 12 مہینوں کے اندر ایک ایک دن چلڈرنس ڈے بچوں کا دن ہے، عورتوں کا دن ہے اور ٹیچر کا دن ہے، اور لڑکا لڑکی کا فیبروری میں جو دن آتا ہے وہ دن ہے۔ چنانچہ جو لیڈیز ڈے تھا خدا جانے مجھے یاد نہیں کس مہینے میں مناتے ہیں، اسی وہ پڑوس ملک جو قرآن کے نام پر قائم ہوا تھا، کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، عورتیں گندی تصویریں لے کر بازاروں کے اندر آئی اور انہوں نے نعرہ لگایا اپنا جسم اپنی مرضی۔ کیا مطلب؟ کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ جس طریقے سے گلی کی کنڈیاں کسی بھی کتے کے پاس جا سکتی ہے، گلی کی سور بھی کسی بھی سور کے پاس جا سکتی ہے، یہ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ اسلامی تعلیمات سے جب عورت دور ہوتی ہے، اصل میں عورت کو آزادی دینا مقصد نہیں، گھر میں جی تھک گیا اب وہ بچے بیٹھے وہاں عورتیں نظر آئے، وہ 35,000 فٹ کی بلندی پر ہوائی جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس کی پاخانے کی جگہ، ان کے دودھ کی جگہ، ان کی شرمگاہ کی جگہ ایسے کئی اور کچھ کپڑے آپ نے اگر ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا ہر 20-25 منٹ پر ایئر ہوسٹس ٹوائلٹ جاتی ہے، صبح کی چربی کی میز بازی اور لپسٹک لگا کر بند کر کور کر کوئی من چلا دے اس کے پاخانے کی جگہ گولی مارے اور ان کے سینے کو ہاتھ لگائے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ گھر کی عورت ماں بن کر، بیٹی بن کر، بہو بن کر، بیوی بن کر شرم کی حفاظت کرے، حیا کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ماں کو دیکھتا ہے 70 مرتبہ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ماں ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کے بعد جب گھر کو جایا کرتے تھے سب سے پہلے ماں کے قدموں کو بوسا دیا کرتے تھے۔ والدہ محترمہ کہنے لگے شافعی تو بہت بڑا امام بن گیا،
मुहद्दिस बन गया, फकीह बन गया, पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मा मैं तेरे पैरों को नहीं चूमता हूँ, जन्नत को चूम रहा हूँ। निकाह करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधा ईमान उसका मुकम्मल हो गया, आधे ईमान की फिक्र करे। बेटी होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की बशारत आती है, जन्नत की खुशखबरी आती है। और ये बेटी जब हलाल तरीके से बनकर निकाह होता है, माँ बाप की उंगलियां पकड़कर उसको जन्नत से पहुंचाती है। और जब मर जाती है, हमल गिर जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप को पकड़कर ये जन्नत से पहुंचाएंगी। घर की चार दीवारी में जन्नत का नक्शा, बाप जन्नत का दरवाजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हज्जे मबरूर का सवाब मिलेगा। सहाबी ने कहा 70 मरतबा देखो, कहा अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, 70 मरतबा देखो। ये मुआशरत, ये फैमिली सिस्टम घर के अंदर सुकून लाता है, घर के अंदर राहत लाता है। ये कुत्ते जब माँ से जिना कर थक गए, पड़ोसी औरतों से जिना करके थक गए, कुत्तियों से और कुंवरियों से जिना करके थक गए, अब प्लेन से जा रहे हैं, औरत नजर नहीं आती, कहा कि एयर होस्टेस को रखो। वो एयर होस्टेस माँ की खिदमत करे, बाप की खिदमत करे, कानून की खिदमत करे, तो ये तंग दामनी है, ये तंग नजरी है। गली के कुत्तों को अपने जिस्म से जिना करवाए, अपने मेकअप कर कर गली के मर्दों को अपनी तरफ रागुब करे। जहाज को गंदा कर दिया, प्लेन को गंदा कर दिया, ट्रेन को गंदा कर दिया, बस अड्डे को गंदा कर दिया, हवाई अड्डे को गंदा कर दिया, गली कोचों को गंदा कर दिया। ये आजादी नहीं, ये वो आजादी है जो दुनिया के साथ हासिल की जाती है। ये आजादी वहाँ पर पहुँच गई कि जो मुसलमान बच्चियाँ पड़ोस मुल्क के अंदर ये बैनर लेकर निकली, अपना जिस्म अपनी मर्जी, वो वक्त आने से पहले हजरत फातिमा का दुपट्टा दे दो, वो वक्त आने से पहले हजरत खुदैजा की चादर दे दो, वो वक्त आने से पहले हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के घरों की रहमत और रौनकें दे दो, वरना तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। यहाँ से लोचा, यहाँ से लोचा, सीने से लोचा। हमारे शुरू के उम्र में गैर मुस्लिम औरतें पर्दा किया करती थी। 3 घर थे, एक मुसलमान का घर, एक ईसाई का घर, एक हिंदू का घर। ईसाई आदमी भी और हिंदू आदमी भी शहर में दाखिल होता, होशा होशा होशा, पर्दा 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 कहता, ताकि शहर के अंदर जो औरतें कपड़ा धो रही हैं, शहर के अंदर जो बर्तन धो रही हैं, हिंदुओं के अंदर पर्दा था, पाखाना उठाने वाली भक्तियों के अंदर पर्दा था। इन जातियों को अच्छा नहीं लगा, ऐश करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। उन घरों से रहमत खत्म हो जाती है। आप अमेरिका के डॉलर कमा लो, आप कतर के दीनार कमा लो, दिरहम कुवैत का कमा लो, सऊदी का रियाल लेकर आओ, ले लो मेरे से कसम और वादा, जब तक घर के अंदर खैर और बरकत नहीं होती, जब तक ये और शर्म हया की चादर पहनी भी नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे। एक सहाबी उनकी शक्ल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे। हज़रत खुदैफा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अब अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो मुझे बता देना। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने का अंदेशा है। तो आप गई घर के कोने के अंदर, सर से दुपट्टा सरका लिया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाजे पर आए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालेकुम अस्सलाम। आइए, कदम रखना चाहते हैं, कदम रिवर्स हो रहा है, आना चाहते हैं, वापस चले जा रहे हैं। उसके बाद जब चले गए, अम्मी जान हज़रत खुदैफा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा जिब्रील आए नहीं? कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कदम नहीं रख पा रहे थे। कहा कि अब की बार आए तो मुझे बताना। तो अब आए तो सर पर दुपट्टा रख लिया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम जो देना था वो देकर चले गए। उसके बाद हज़रत खुदैफा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ऐ मोहम्मद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जानते हैं क्यों वापस हो गए? कहा कि नहीं। कहा कि मैं ये जानना चाहती थी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस सहाबी की शक्ल में आते थे
کہیں وہ صحابی جبرائیل کا نام لے کر نہ آ رہے ہو، اس لیے میں نے دوپٹہ نکالا، رحمت کا فرشتہ کان کھول کر سنو، رحمت کا فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر کی عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا ہو، سینہ دکھ رہا ہو اور گندے کپڑے پہنے ہوئے ہو، مونڈوں کے پاس کٹ ہو، پیٹھ کے پاس کٹ ہو اور اسکرٹ پہنا ہوا ہو۔ کیا تم زمین و آسمان کے خزانے قانون کا خزانہ بھی لا لو، لکھ کر رکھ لو، تمہارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی؟ یہ لوٹ کر کپڑوں کو انہوں نے جسم سے نکال دیا اور عیش کرنا چاہتے ہیں یہ کتے، یہ سور کھانے والے، یہ شراب پینے والے، یہ ماں کے ساتھ بلاکار کرنے والے، یہ بہنوں کے ساتھ اور یہ بیٹیوں کے ساتھ ان کے بسترے پر سونے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ گلیوں کے اندر بازاروں میں جائیں، آج یہ ہوسٹل سے لے کر صرف 10 تک کیا کام کرتی ہے؟ بھائی میں یہ دوپٹہ پہنا ہوں اس کا ایک مقصد ہے، میں یہ جوتا پہنا ہوں اس کا ایک مقصد ہے، یہ اسپیکر یہاں لگا ہے اس کا ایک مقصد ہے، نہیں بلا وجہ لگا ہے۔ تو تیرے نیل پالش لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تیرے لپسٹک لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تیرے بالوں کے دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ تیرے پاپانی کی جگہ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اتنا تنگ اور جس برقع کہ جس میں سینے کا نام اندھے کو دکھائی دیتا ہو، پاوانے کا نام اور دو بڑوں کا نام اندھے کو دکھائی دیتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشیطان، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور بے حیاؤں کے کپڑے پہن کر نکلتی ہے، پاخانے کی جگہ شیطان بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کو دعوت دیتا ہے، لو میری ران کو دیکھو، اسکن کلر کے جو چست کپڑے آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے ان کا جسم ہے، یہ دھوکہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی ہوا بھی ان کو نہیں لگ سکتی۔ پیسوں سے گھر میں خیر و برکت چاہیے، امپورٹنٹ چیزوں سے گھر میں خیر و برکت چاہیے، اپارٹمنٹ اور آفیسل ایریا میں رہنے سے گھر میں خیر و برکت چاہیے۔ یہ ماں جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ بیوی جو ہمارا آدھا ایمان ہے، یہ بیٹی جو ہماری انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچانے والی ہے، اپنے اپنے دائیں کار شرف و حیات کا دامن پہنے ہوئے، لباس پہنے ہوئے رکھیں گے، اللہ کم پیسوں کے اندر خیر و برکت دیں گے۔ اور رمضان ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ اسی بچی سے 1 بجے حاضر خدمت ہو کے ہم نے ہماری بچی کے نکاح کو گجرات کے دن رکھا ہے اور بہت کوشش کی، ہمارے خون میں، ہمارے جسم کے قطروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں جیسے چائے میں جب دودھ مل جاتا ہے الگ نہیں کر سکتے، شکر جب شربت میں مل جاتا ہے الگ نہیں کر سکتے، یہ اکبر کے دور سے لے کر آج تک جو رسوم جو رواج چلے آ رہے ہیں، خاص طور سے لڑکی والوں کا کھانا آپ بدلا سنیے، میں نے کہا مطالبہ کر کر ڈیمانڈ کر کر کھانا یہ تو حرام ہے۔ چلتے پھرتے جیسے کہ کوئی ملاقات کے لیے مہمان اتفاقاً آیا، ان کو چائے کھلا دی، بسکٹ کھلا دیا، سموسا کھلا دیا، کھانے وہ الگ بات ہے۔ ولیمے کی طرح جبر کر کر دعوت لینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ پتہ نہیں ان کی مالی کیفیت کیا ہوگی اور مالی پوزیشن کیا ہوگی، اس لیے جن جگہوں کے اندر لڑکیوں کی دعوت ہوتی ہے نہ خود کرے نہ خود ایسی جگہ پر جایا کرے، پرہیز کیا کرے۔ اگر کوئی لڑکی والے کہتے ہیں اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہیں، شریعت تیرے میرے باپ دادا کا نام نہیں، بنائی بھی شریعت سے ہی، شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، زنا مرضی سے ہوتا ہے تو حلال ہے، شراب پینا مرضی سے ہوتا ہے تو حلال ہے، چوری اگر مرضی سے ہوتی ہے تو حلال ہے، اس میں اپنی مرضی ناراضگی کا مسئلہ نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ اصل میں اس کو دیکھتا ہے۔ پچھلی جمعہ بڑا بہترین سوال آیا تھا، 1935 میں مسلمانوں نے رمضان کے 40 پر 2 روزے رکھے۔ رمضان کے روزے میکسیمم 30 ہو سکتے ہیں، 30 کے اوپر 31 روزہ عید الفطر کو جو رکھے گا وہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو پھر 42 روزے کیسے ہو گئے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزے ہو
یا حج ہو یا عورت کی عزت ہو، شریعت سے متعلق جو امور ہیں کیلنڈر کے، وہ قمری کیلنڈر ہے. ایک ہے شمسی کیلنڈر جو چلتا ہے اپریل میں، اور ایک ہے عربی کیلنڈر رمضان شوال کی تدابیر ہے. یہ قمری کیلنڈر چھوٹا ہوتا ہے، وہ زمین کے ارد گرد چھوٹے دائرے میں چلتا ہے. 362 دن کا شمسی کیلنڈر ہوتا ہے جو انگریزی کیلنڈر ہے، اور 14-15 دن کم کا ہماری کیلنڈر ہوتا ہے. ان سال 1925 میں جنوری میں رمضان آیا تھا، 20 روزے ہو گئے، اور پھر دسمبر کے اندر رمضان آ گیا کم ہونے کی وجہ سے بھی. تو اس کے روزے روزانہ کے رمضان دو الگ الگ ہیں. 1935 سال ایک ہے، اس وجہ سے یہ بات کہی گئی. حساب و کتاب کا بچہ بڑا نازک مسئلہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کے یہاں ایک ایک پانی کا قطرہ، ایک ایک دودھ کے قطرے کے بارے میں سوال ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ حافظ نے حساب یسیرا، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چہرہ دیکھ کر اللہ نے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. خاص طور سے کھانے پینے کے مسائل کے اندر دسترخوان چنا گیا، مرغ بھی ہے، بریانی بھی ہے، چائے بھی ہے، دودھ بھی ہے، شربت بھی ہے. اور چاہتے ہیں آپ کہ قیامت کے دن اس دسترخوان کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں کا حساب نہ ہو. اس کا ایک فارمولہ ہے. انشاءاللہ اس فارمولے کے ساتھ اپنی حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خواتین کی حفاظت فرمائے، اسلامی لباس اور اسلامی کلچر کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. شہناز بانو کی طبیعت اور نوشاد ان کی طبیعت زیادہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کے طریقہ نصیب فرمائے. اور خدمت کا مقدمہ دے رہی دوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مقدمات کے اندر کافی پیسہ لگ جاتا ہے اور تعمیر و ترقی کا کام بھی باقی ہے. آپ کو درخواست ہے آنے والے جو حالتیں ہیں بڑے سنگین اور خطرناک حالتیں ہیں، صرف اللہ کی اطاعت کریم کی رضامندی کے علاوہ یہ طبقات خیرات مصیبتوں کو چلاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رحمت فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ایمان پر قابو کرنے نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وہاں کو